يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن اتبع ہدی اما بعد. ناظرین کرام، اللہ کا ذکر یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ نجات عظمیٰ کا ذریعہ ہے. اس سے دلوں کو قوت ملتی ہے، آنکھوں کو سرور اور لذت ملتی ہے. یہ دلوں کی روح اور زندگی ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر یہ سب سے بڑا ہے. جامع ترمذی میں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم، صحابہ کیا میں تمہیں بہترین عمل کی خبر نہ دوں؟ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، جو تمہارے رب کے ہاں پاکیزہ عمل ہے. وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، جو تمہارے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے. قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتائیے. وَخَيْرٌ لَكُم مِّنْ إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، جو اللہ کے رستے میں سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے. وَخَيْرٌ لَكُم مِّنْ أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، اور اللہ کے رستے میں جہاد کرنے سے بھی بہتر عمل ہے. فرمایا ذکر اللہ تعالی، یہ اللہ کا ذکر ہے. اللہ کا ذکر یہ انسان کو اللہ کے ساتھ مزید جوڑتا ہے. خالق اور مخلوق کا تعلق مزید مضبوط ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بہت سے اذکار سکھلائے. ان اذکار میں سے ایسا ذکر جس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 فضائل بیان کیے ہیں، اور یہ 8 فضائل کسی اور ذکر کو حاصل نہیں ہوئے. ایسا ذکر جس کو 5 صحابہ کرام بیان کرتے ہیں: معاذ بن جبل، ابو ذر غفاری، عمارہ بن شبیب السبائی، ابو ایوب انصاری اور عبد الرحمن بن غنم رضی اللہ تعالی عنہم. یہ 5 صحابہ کرام اس ذکر کو بیان کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال قبل ان يتكلم وقبل ان ينصرف ويثني رجليه من صلاة المغرب والصبح، جو روزانہ فجر کی نماز کے بعد اور نماز مغرب کے بعد کسی سے بات چیت کرنے سے پہلے اور اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے، اور جس طرح تشہد میں وہ اپنا ایک پاؤں کھڑا کر لیتا ہے اسی حالت میں بیٹھا رہتا ہے. اور شارح ترمذی عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا تزال على حالتها التي كانت عليها في جلسة التشهد الأخيرة، جس طرح انسان آخری تشہد میں بیٹھتا ہے اسی حالت میں بیٹھا رہتا ہے، اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے، اور ان کلمات کو کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے. لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. لہ الملک و لہ الحمد، اللہ آپ کی ہی بادشاہت ہے، آپ کے لیے ہی تعریف کے کلمات ہیں. یحیی و یمیت، اللہ آپ ہی زندہ کرتے ہیں، آپ ہی موت دیتے ہیں. وہو علی کل شیء قدیر، اور اللہ آپ ہر چیز پہ قادر ہیں. ان کلمات کو کہہ دیتا ہے 10 مرات، 10 مرتبہ. اللہ رب العزت انسان کو 8 فضائل سے نوازتے ہیں. پہلی فضیلت کتب اللہ لہ بہا 10 درجات موجبات، اللہ ایسی 10 نیکیاں لکھوا دیتے ہیں جو انسان پر جنت واجب کرنے والی ہوتی ہیں. ومحا عنہ 10 سیئات موبقات، اللہ ایسی 10 برائیاں مٹا دیتے ہیں جو انسان کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بننے والی ہوتی ہیں. تیسری فضیلت ورفع لہ بہن 10 درجات، اللہ انسان کے جنت میں 10 درجات اور لیول بلند کر دیتے ہیں. چوتھی فضیلت وکانت لہ بعدل 10 رقاب مؤمنات، اللہ 10 مومن غلام آزاد کرنے کے برابر انسان کو ثواب دیتے ہیں. اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنے کا ثواب کیا ہے؟ صحیح البخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من اعتق رقبۃ مؤمنہ اعتق اللہ لہ بکل عضو منہ عضوا من النار حتی فرجہ بفرجہ، جو ایک مومن غلام کو آزاد کرتا ہے اس کے ہر عضو کے بدلے اللہ آزاد کرنے والے کے اعضاء کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ اور حدیث نے کتنی وضاحت کی ہے، غلام کی شرمگاہ کے بدلے اللہ آزاد کرنے والے کی شرمگاہ کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ پانچویں فضیلت، وَكُنَّ لَهُ حِفْظًا مِنَ الشَّيْطَانِ، اگر صبح ان کلمات کو کہہ دیتا ہے تو شام تک یہ کلمات اس کی شیطان سے حفاظت کرتے ہیں۔ اور عمارہ بن شبیب السبائی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کہتی ہے، بعث اللہ لہ مسلحة یحفظونہ من الشیطان، اللہ فرشتوں کا لشکر بھیج دیتے ہیں جو شیطان سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ چھٹی فضیلت، وَكَانَتْ حِرْزًا مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ، ہر ناپسندیدہ چیز سے انسان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ میں پسند نہیں کرتا کوئی مجھ سے فراڈ کرے، کوئی مجھ سے دھوکہ دہی کرے، کوئی مجھے پریشان کرے، میری زندگی میں کوئی پریشانی، کوئی دکھ اور غم آ جائے، ان چیزوں سے انسان کی اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ ساتویں فضیلت، وَلَمْ يَلْحَقْهُ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ دَمْ إِلَّا الشِّرْكَ بِاللَّهِ، اور کسی گناہ کی وجہ سے اللہ انسان کو ہلاک نہیں کریں گے، گویا اللہ رب العزت انسان کو ڈیل اور مہلت دیں گے کہ انسان اللہ سے توبہ کر لے۔ ہاں اگر شرک کر لیتا ہے اللہ چاہیں تو انسان کو فوری عذاب دے سکتے ہیں۔ اور آٹھویں فضیلت، وَكَانَ مِنْ أَفْضَلِ النَّاسِ عَمَلًا إِلَّا رَجُلٌ يَفْضُلُهُ أَفْضَلَ مِمَّا قَالَ، اس دن وہ سب سے افضل عمل کرنے والا بن جاتا ہے۔ ہاں اگر کوئی اور اس سے بہتر اور افضل عمل کر لیتا ہے تو وہ اجر میں اس سے سبقت لے جا سکتا ہے۔ کلمات یہ ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد، یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اس لیے اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نصیحت کی، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھنا، اس نیت اور ارادے اور تمنا اور آرزو کے ساتھ، ان تموت ولسانک رطب من ذکر اللہ، میں دنیا سے جاؤں تو اس حالت میں کہ میری زبان پہ اللہ کا ذکر ہو۔ الہ العالمین ہمیں اسی حالت میں دنیا سے بلائے کہ ہماری زبانوں پہ اللہ کا ذکر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔